جی ہاں، پاکستان کی ممتاز وکیل رہیں، بڑا نام کمایا ہیومن رائٹ کمیشن کے حوالے سے۔ میرا اشارہ محترمہ آسمہ جہانگیر کے لیے ہے کہ جن کی اب انتقال کے بعد باقاعدگی سے ان کے ریفرنس کانفرنس ہوتی ہے، اور یہ جو ریفرنس کانفرنس ہوئی بڑی ہنگامہ خیز رہی، خاص طور پر ہفتہ اتوار۔ جس طرح آسمہ جہانگیر خود بڑا ہنگامہ کریٹ کرتی تھیں اپنی زندگی میں، اسی طرح یہ ان کے ریفرنس بھی ہنگامہ خیز ہوتے ہیں۔ ویسے تو پوری پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوزیشن کو، سب کو ہی اس میں بلایا گیا تھا، پھر ملکی اور غیر ملکی نمائندے بھی تھے، لیکن اصل میں یہ جو میں نے کہا ہنگامہ برپا ہوا وہ ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر، وکلاء کی تحریک کے ایک بہت ہی نمائندہ قائد علی احمد کرد سے ایک مخصوص اندازوں میں بال جھٹک کر، جس طرح کوئی ہیرو ہوتا ہے اس طرح کرد صاحب گفتگو کرتے ہیں اور ایک سحر باندھ دیتے ہیں۔ اور اس کانفرنس میں بھی ہفتے کے دن انہوں نے جو تقریر کی، خیر پوری تو ہم نہیں دکھا سکتے کہ وہ کس بات پر زور دیتے رہے، قاضی فاضل عیسیٰ بھی آئے، لیکن دیکھیے ایک جھلک ہمارے علی احمد کرد کے خطاب کی۔ Role of the judiciary in protecting the human rights and strengthening the democracy. کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی جوڈیشری موجود ہے؟ وہ جو ہمارے سامنے ہے، وہ جو جس میں ہم پیش ہوتے ہیں، وہ عدالتیں، وہ جوڈیشری جس میں اس ملک کے لاکھوں لوگ صبح 8 بجے سے 2:30 بجے تک انصاف کے لیے، اپنی داد رسی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ جب وہ 2:30 بجے واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے سینے پہ اپنی روحوں کے اوپر ایک زخم لے کر جاتے ہیں۔ آپ اس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کو، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا، وہ ہماری جمہوریت کو اسٹرینتھن کرے گا۔ بہت ہلکا، بہت چھوٹا ٹاپک آپ نے جو ہے اس اسپیکرز کو دیا ہے۔ یقیناً ہمارے شہر کراچی کے اور پھر بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان اس تقریب میں موجود تھے، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بھی علی احمد کرد کا جو انداز خطابت تھا وہ بہرحال ایسا تھا پرووکیٹو، جس پر شدید جلال میں آ گئے ہمارے جسٹس گلزار احمد۔ اور ویسے بھی میں نے دیکھا ہے آج کل کوئی تھوڑا ان میں رہتا بھی ہے، ابھی کہتے ہیں بم سے اڑا دو نسل ٹاور کو، خیر باقی کچھ لوگوں نے ابھی تو نہیں اڑا، لیکن اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے کہا محترمہ آسمہ جہانگیر کی کانفرنس میں بھی شاید علی احمد کرد کی تقریر نے انہیں پرووک کیا، اور پھر ان کا ذرا جلال و جمال دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں ججز اپنے فیصلوں میں بولتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس صاحب تو اپنے تقریب میں جو خطاب کیا اس میں بھی بڑے، دیکھیے ایک نظر۔ عدالت ہماری یہاں پہ آزاد نہیں ہے۔ یہ تاثر دینا کہ کسی کے ہم دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کسی اداروں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں، کم سے کم مجھے کوئی ایسی انسیڈنس کا کوئی یاد نہیں پڑتی۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی۔ میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے آئے جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں، نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک۔ کسی نے میرے کام میں انٹرفیئر نہیں کیا۔ میں نے جو اپنے فیصلے دیے اپنے کانشس کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، آئین کو سمجھ کے مطابق، قانون کو سمجھ کے مطابق فیصلے دیے ہیں۔ میں نے کسی کے ڈکٹیشن نہ تو میں نے آج تک سنی، نہ دیکھی، نہ سمجھی، نہ کوئی میں نے ایسا اثرات لیے اپنے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی کردار میرے باقی سارے ججز کا ہے۔ جی، تو ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہمارے فرما رہے تھے کہ نہ ڈکٹیشن لی ہے، نہ فیصلے سنتا ہوں، اور غالباً انہوں نے اس کو اپنی ذات کے حوالے سے لیا۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ پاس کے سابقہ ججوں نے جو فیصلے دیے وہ ایک الگ اس کی تاریخ ہے۔ میں رابطے کی کوشش کر رہا ہوں منیر جہانگیر سے، خود جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، ہماری آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی ہیں، اور میں نے کہا نا کہ ان کی والدہ سے ہمارا ایک تعلق دیرینہ رہا، اور یہ کانفرنس جو ہر سال ہوتی ہے وہ خود اب ایک بڑا ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہے۔ منیر شکریہ آپ کا، بلکہ مجھے خود بھی شریک ہونا تھا، اور جیسے میں نے کہا کہ کانفرنس میں تو بہت سارے موضوعات تھے، سیشنز تھے، سینکڑوں کی تعداد میں گیسٹ تھے، ملکی غیر ملکی، لیکن جو فوکس ہوا اور جس پہ میں نے کہا کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا،
وہ ہوا اس وقت جب علی احمد کرد نے ایک تقریر کی، اور بہرحال وہ جس طرح خطاب کرتے ہیں آپ کو علم ہے. اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب بھی جلال میں آ گئے. ایک تھوڑا سا پرسیپشن یہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی اپوزیشن کا ایسا لگ رہا تھا کہ جلسہ ہو گیا. کیا ایسا ہے کہ آپ نے حکومت کے نمائندوں کو یا دیگر ایسے لوگ جو جنہیں وہ کہتے ہیں جی ہم غیر ذمہ دار مشیر وزیر یا پنجاب گورنمنٹ کے، یا میں نے کہا ان کو بھی بلایا تھا، یا جو پرسیپشن یہ آ رہا تھا منیرے میں دیکھ کر؟ جی منیرے میرے ساتھ ہیں؟ منیرے ابھی میں جوائن کر لیں گے. اسی دوران مجھے ہمارے سردار لطیف کھوسا صاحب نے جوائن کیا ہے. منیر ساتھی رہی. خدا بھی میں کہا جاتا تھا کہ ججز اپنے فیصلوں میں بولتے ہیں، اور اب یہ بہرحال یہ روایت پڑ گئی ہے کہ اور آج سے نہیں، چودھری کوٹوں کے زمانے سے تو اب ان کی تقاریب میں آتے ہیں، اسکرینوں پہ ہیڈ لائن بنتی ہیں، ٹکر چلتے ہیں، اور میرے خیال میں کوئی ان پر آئینی طور پر ایسی پابندی بھی نہیں ہے، قدغن بھی نہیں ہے. شاید روایت تھی کہ جس فیصلوں میں بولتے تھے اس طرح نہیں کرتے تھے. کھوسا صاحب دیکھیے، میرے خیال میں تو یہ انتہائی مناسب ہے جب آپ اتنے بڑے ایک عدالتی منصب پہ آتے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوتا ہے وہ پیٹر فیملیس کی صورت میں وہ باپ ہے اس پورے عدالتی نظام کا، عدالتی اداروں کا وہ باپ ہے، اور اس کے اندر جتنا تحمل بردباری اور جتنا یہ ہونا چاہیے، بدقسمتی سے یہ جو بولنے والی عادت پڑ گئی ہے. دیکھیں، جسٹس پہلے جو تھے سر رشید، جو پہلے چیف جسٹس پاکستان تھے، تو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان، جب اس وقت پورا پاکستان ہوتا تھا، یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان، اور وہ چیف جسٹس تھے تو سرکٹ پر آئے ہوئے تھے لاہور میں، لاہور بینچ میں سرکٹ پر آئے ہوئے تھے، ویسٹ پاکستان تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ لیاقت علی خان جب ایسے وزیر اعظم تھے جو نہ صرف مشترکہ پاکستان کے تھے بلکہ وہ غیر متنازع اور آپ کے آزادی پاکستان کے، یعنی وہ ایک بانیوں میں سے تھے، قائد اعظم کے دست راست کی حیثیت سے. تو جب انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو وزیر چیف جسٹس آف پاکستان سر شیخ رشید صاحب نے ایک کرٹ جواب دیا کہ ریگریٹ، انہوں نے کی ریگریٹ، آئی کی ناٹ میٹ دا پرائم منسٹر بیکاز کیسز فار دا فیڈریشن اینڈ اگینسٹ دا فیڈریشن آر فکسڈ ان دا سرکٹ اینڈ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گیو اینی امپریشن دیٹ دا ایگزیکٹو ہیز انفلوئنسڈ مائی ڈیسیشنز اینڈ مائی ججمنٹس. یعنی یہ ایک معیار تھا جب وہ ملنے سے بھی احتراز کرتے تھے، اور انہوں نے بڑے یعنی مسترد کر دی. اور پھر یہ ہم نے وقت دیکھا کہ کوئی جج اپنے نام کے ساتھ اپنی ذات نہیں لکھ سکتا تھا. آپ دیکھیں سردار اقبال کو کوئی پتہ نہیں ہے ان کی کیا قوم ہے، کیا ذات ہے. اب تو بدقسمتی سے میں بلا کسی تشریح کے کہہ رہا ہوں کہ پھر انہوں نے ذاتیں لکھنی شروع کر دی، اور پھر جو ہے بولنے کا ایک ایسا انداز آ گیا کہ وہ شاہ سرخیاں بننے لگ گئیں. وہ آبزرویشنز یا وہ باتیں شاہ سرخیاں بن کے جو ہے قوم میں گھومنے، عوام کو متاثر کرنے لگی. آپ کی زینت بنی ٹاک شوز کی اور اخباروں کی زینت بنی، جن کا فیصلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا تھا. جب تحریری آپ فیصلہ دیکھتے تھے تو ان آبزرویشنز کا اس میں ذکر تک نہیں ہوتا تھا، نہ ان کا کوئی تعلق ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو اس وقت نہ صرف یہ کہ وہ ملنے سے خود ہی انہوں نے اپنے اوپر ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنایا ہوا تھا، نہ کسی سیاسی وہ اکٹھ میں جاتے تھے. جی کوتب ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے جوائن کیا ہے منیر جہانگیر نے. اب ذرا انٹرنیٹ میں ذرا پرابلم ہوتی ہے نا کہ بعض وقت کچھ سسٹم نہیں ہوتا. منیر، میں آپ تک آنا چاہ رہا تھا اور میں بتا بھی رہا تھا کہ آپ کی والدہ سے بھی میرا خاص تعلق رہا. خود آپ بھی جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، اور یہ ریفرنس ایک بڑا اسپیشلائز ہو گیا ہے. لیکن کچھ لگا تاثر ہی آیا کہ جیسے کوئی اپوزیشن کا جلسہ ہو گیا، حکومت کے خلاف ہو گیا،
कुर्द साहब भी आपको कौन रोकता है, गिल चमके उससे ज़्यादा जलाल में हमारे आ गए। तो आपने क्या ऐसा लगता है कि शायद हुकूमती वज़ीरों को, मुशीरों को कोई दिल से बड़े यानी रिक्वेस्ट करके नहीं बुलाया, यकतरफा ये सेशन लगा कि जैसे फिर मैं आगे सवाल करूंगा, लेकिन खोसा साहब का और से मैं भी सवाल जब कर रहा था तो उनका भी कहना था कि जजेस फैसलों में बोलते हैं लेकिन तकारीब में जब बुलाया जाएगा तो बोलेंगे भी वो। मुनीज़े मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। मुजाहिद साहब, ये कॉन्फ्रेंस जो है हम 3 साल से कर रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहले साल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, मुनज़्ज़ा हसन साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आई और PMLN से भी थे। दूसरे साल गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए। इस साल मियां नवाज शरीफ साहब आए और इस साल लाल चंद मनी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सेनेटर अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो सब हमारे कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने शिरकत की, उन्होंने बातचीत की। हमारा ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम समझते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाता है, ना कि हमने बड़ी 3 सियासी जमातों को बुलाया, हमने जो छोटी जमातें हैं उनको भी बुलाया। मुजाहिद साहब, हमने नहीं, मेरा ख्याल था कि आपने मिनिस्टर साहब को बड़ा संजीदगी से दावत दी थी कि आए, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बड़े नाराज बारह में, हो सकता है गवर्नर पंजाब या CM वगैरह तो बारह में नहीं कहते, लेकिन हुकूमती यानी जी मुनीज़ आपको पता है गुज़दार साहब तो कम ही बोलते हैं, तो हमने फवाद चौधरी साहब को क्यों नहीं इजाज़त दी थी? आफ्टर ऑल वो आसमा जहांगीर लॉयर्स ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उनको हमने एक बाकायदा इन्विटेशन भेजी, कई हफ्तों तक हम उनको ट्रेल करते रहे, पूछते रहे कि आप आ रहे हैं कि नहीं, उन्होंने हमें कंफर्म किया कि वो आएंगे। मलिका बुखारी साहिबा ने हमें कंफर्म किया कि वो आएंगी, अगर आखिरी वक्त पे नहीं आ सकी। शिरीन मजारी साहिबा को हमने इनवाइट किया, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकती। मैंने खुद फरूख नसीम साहब को इनवाइट किया जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी की शादी हो रही है, उन्होंने कहा वो अपनी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकते। हमने तमाम लोगों को दावत दी कि वो आए, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करें। मुजाहिद साहब, जरा सा अगर आपका टाइम दो, मैं जरूर ये बात करना चाहती हूँ। देखें, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर 3000 वकला आए और उसके अंदर जो बेशतर वकला थे उसके अंदर से कम 600 औरतें थीं और जो 100 औरतें थीं वो खुजदार से, लौरालाई से, गिलगित बल्तिस्तान से, वो कभी अपने इलाकों से निकली नहीं थी। वहाँ पे बात हुई बच्चों की राइट्स के ऊपर कि बच्चों के हकूक क्या होने चाहिए। ब्रिटिश जज आए जिन्होंने इसके ऊपर बहुत अहम रूलिंग्स दी हुई हैं। ये एक बड़ा अहम कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे छोटे सूबों की नुमाइंदगी की बात की गई, जहाँ पे एंटी रेप लेजिस्लेशन जो इन्होंने अभी निकाला है उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, क्यों 36,000 केसेस रजिस्टर हुए, उसके अंदर एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, उसके ऊपर बात हुई। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को ऐसे देखना चाहिए कि इसके अंदर स्टूडेंट्स भी बहुत आए। हमारे जो स्टूडेंट्स, खासतौर पे जो फीमेल स्टूडेंट्स आई हैं, लॉरालाई से कई स्टूडेंट्स आई हैं, रावला कोट से आई हैं, लंडी कोतल से आई हैं, और इस किस्म का जो मजमा है जहाँ पे पूरा पाकिस्तान उभर के आता है और अपनी बात करता है, द पीपल्स फोरम, ये तो हुकूमत का भी काम है कि उनकी बात सुने, उनसे तबादला ख्याल करें। लेकिन मुनीज़े बीबी, लेकिन जो आखिरी सेशन में ख़ास तौर पर जो कहते हैं कि जनाब, खैर मैं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता जो हुकूमती कहते हो, मफरूर वगैरह, ये वो कोई चीज़ नहीं है। साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हमारे रवायत रही है कि प्राइम मिनिस्टर फांसी भी चढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर निकाले भी किस तरह जाते हैं, वो अलग रवायत है, इख्तलाफ हो सकता है मियाँ साहब से। लेकिन सबसे ज़्यादा एतराज़ ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया और वो इस वक्त यानी उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाला था, किसी केस के सिलसिले में नाअहल करार दिया गया था। तो एक लिहाज से ऐसा लगा कि यानी जो, मैं नहीं कहता कि आपकी पॉलिसी होगी, लेकिन ऐसा लगा कि ये तो प्रोवोकेटिव हो गई कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ। वैसे भी जो आसमा बीबी तो खैर जी, बात ये है कि पहले साल चूंकि हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुलाया था, तो हमने ज़रूरी ये भी समझा कि हम जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनके भी लीडर को बुलाएं। जहां तक आपने बात की कि उनका मफरूर उनको कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने और किसी भी अदालत ने उनके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई कि वो अपनी बात किसी कॉन्फ्रेंस में आके कर सकें। इस तरह का कोई कानून नहीं है, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा और बहैसियत
کانفرنس کے ہم یہ سمجھتے ہیں آرگنائزرز کے کہ میری والدہ نے بھی, مجھے یاد ہے, آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھائی تھی. تب سب نے بہت برا بھلا کہا تھا, مگر آج سب کو اہمیت آ گئی ہے آزادی اظہار رائے کی. تو ہم اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے, جس نام سے ساری بار جو ہے الیکشن لڑتے ہیں, جس نام سے ہم کانفرنس کرتے ہیں, ہم آزادی اظہار رائے میں یقین رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا, ابھی کہ ہر انسان کو اپنی بات کرنے کا, اپنی بات سامنے رکھنے کا, سیاسی بات رکھنے کا آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے, جو آرٹیکل 19. لیکن منیر مجھے سوری ٹو سے, مجھے بریک کی طرف جانا, پھر میں آ رہا ہوں, لیکن سوری ٹو سے, جو آپ بھی کیونکہ جرنلسٹ بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اور آپ کو بھی علم ہے, ایک تو ریئلٹی ہوتی ہے, ایک پرسیپشن ہوتا ہے. یہ بھی بتانے کی مجھے آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن پرسیپشن ایسا ہی بنا کہ جیسے یہ کوئی حزب اختلاف کا, اپوزیشن کا بہت بڑا یعنی ایک پلیٹ فارم بن گیا, جوڈیشری کے خلاف بھی. اس پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد, اور پھر سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ میں نے کہا نا کہ ہماری آسمہ جہانگیر کی صاحبزادی, خود جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, منیر جہانگیر موجود ہیں, اور سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی ممتاز لائر, پنجاب کے گورنر رہے. منیر سے پہلے تو میں کھوسہ صاحب سے پوچھوں, ویسے تو کھوسہ صاحب یہ کہہ رہے تھے پہلے تو جج اپنے نام کے ساتھ ذات بھی نہیں لگاتے تھے. خیر میں نے تکلف سے کام لیا, میں نے کہا وہ آصف سعید کھوسہ صاحب بھی تو ایک ہوتے تھے. خیر مجھے چلے آپ کے شعر ناول لگاتے ہیں, اب کیا کرا جائے. لیکن کوئی اگر میں یہ پوچھوں کھوسہ صاحب, کیا تقریب کی نوعیت ان کو پتہ ہوگی, پورا پروگرام چیف جسٹس کو پتہ ہوگا کہ یہ سب تقاریر ہوں گی, انہوں نے اظہار بھی کیا. ویسے چیف جسٹس صاحب کو تقریب میں پہلے بھی میں کہہ رہا تھا آنا چاہیے, آتے تو ہیں, سبھی آتے ہیں. کھوسہ صاحب دیکھیے بریلوی صاحب, میرے تو خیال میں چیف جسٹس صاحب کو تو کیا سبھی جو ہیں محترم ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دیگر جج صاحبان جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے, ان کو احتراز کرنا چاہیے تھا, ان کو بڑی پولائٹلی انکار کرنا چاہیے تھا ایسی اجتماع میں آنے سے, اس میں شراکت سے, اس میں ان کی شمولیت سے, اس میں تقریر کرنے سے. اور پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جب ایک سینئر وکیل جو سابقہ سپریم کورٹ کا صدر تھا, جب اس نے تقریر کی, تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے جس برہمی کا اظہار کرتے ہوئے, جس جوش و جذبے سے جس میں انہوں نے جواب غزل دیا, وہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے منصب کے متصادم تھا, مطابقت نہیں رکھتا تھا, جس میں انتہائی چیف جسٹس کو بردبار, حوصلہ مند, ٹھنڈے مزاج اور مدلل بات ہونا چاہیے تھی. ان کا کام نہیں تھا ایسی محفل میں جانا اور پھر اس انداز سے اس کا جواب دینا. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے نظام عدل کے متصادم تھی, یہ مناسب نہیں تھا. بہتر یہی تھا کہ جج صاحبان اعتراض کرتے, یہ سیاسی کٹ تھے. جی اب بھائی میں تو نہیں کہتا, یہ لطیف کھوسہ صاحب بھی آپ بھی جانتی ہیں, بڑے سینئر وہ ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی تھی, متصادم, میں تو بڑے اچھے اچھے لفظ استعمال کر رہے تھے وہ, جہاں جج چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کیا کہیں گے مودی سے؟ جی منیزے. جی مجاہد صاحب, آپ کو تھوڑا سا کانفرنس کی فارمیٹ کو یہ سمجھنا ہوگا. جو صبح کا جو سیشن ہوتا ہے, انوگرل سیشن, وہ ہمیشہ سے ہی جو پچھلے 2 سال بھی گزرے ہیں اور یہ تیسرا سال ہے, تو اس کے اندر جو چیف جسٹسز ہیں, آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں, وہ آتے ہیں, وہ نوازتے ہیں اس پوڈیم پہ, اور اس کے اوپر بہت ساری تقاریر ہوتی ہیں جو رول آف لا سے, ڈیو پروسیس آف لا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جہاں پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے ان ایشوز کے اوپر. تو ایک تو اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا
का बाकी सेशंस के साथ जो लंच होता है और फिर उसके बाद बाकी शुरू होते हैं। तो ये कह देना कि जी उनको आना नहीं चाहिए था, तो इस तरह तो फिर किसी भी लीगल कॉन्फ्रेंस पे किसी भी जज को जाना नहीं चाहिए। और ये तो दुनिया भर का असूल है। खोसा साहब की मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, बड़े सीनियर वकील हैं, वो इस बात को जानते हैं। उन्होंने कई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की है, मेरा ख्याल है हमारी कॉन्फ्रेंस में भी वो आए थे, तो जजेस तब भी मौजूद थे। जहाँ तक बात है लोगों के जज्बात की, तो मुजाहिद साहब आपको बेहतर पता है कि छोटे सूबे वालों के साथ इतना जुल्म हुआ है इस मुल्क के अंदर, खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर, कि जब वो ये फोरम देखते हैं और वो देखते हैं अदालतों की तरफ, तो वो समझते हैं कि अदालतों के अंदर ही जो है उनके जख्मों के ऊपर मरहम रखी जा सकती है। इसलिए इस चीज़ का बुरा मना लेना कि लोगों की दिलजारी हुई है, लोग अपनी बात सामने रखना चाह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इसे बड़ापन दिखाना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको तो ये बात समझ में भी आती है, और मैं समझती हूँ कि ये इस मुल्क की रवायत भी रही है कि अदालत के सामने लोग जाके अपनी, मैं चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग करती रहती हूँ, अपनी बात करते हैं, कई इमोशनल हो जाते हैं, तो ये तो लोगों का काम, ये लोगों नहीं, लेकिन मुनीर पहले भी कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, बिलावल साहब आए जाए, और यकीनन ये एक, मैंने कहा ना, एक रवायत बन गई है। जिस तरह मुल्क में एक अच्छी तकरीब की जिसमें मुख्तलिफ मुल्की या बैनुल-अक़वामी इशूज़ पर हाईलाइट किया जाता है, ओपनली डिस्कशन होता है। ये सही है कि जो नौजवान होते हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, उनका एहसास ज़रा मुख्तलिफ होता है। लेकिन अव्वल तो ख़ुद हमारे खोसा साहब ने भी इसकी वजाहत थोड़ी सी कह दी कि जो ओहदा होता है वो ज़्यादा होता है, शख्स अहम नहीं होता। ये बात अगर साबिका चीफ जस्टिस कहते तो शायद इतनी अहम नहीं होती, लेकिन अगर चीफ जस्टिस की अगर ये होगी तो उसी के लिए ये खबर भी बनी और हेडलाइन भी बनी और अभी तक बनती चली आ रही है। और हुकूमत को भी इस बात का मौका मिल गया, वही कहे कि ऐसी जगह जहाँ जजेस की तौहीन हो उन्हें नहीं जाना चाहिए। देखिए, हुकूमत तो सुबह उठती है और किसी ना किसी को डांट पिट ही रही होती है। आज हमें डांट पिट रही है, कल आपको डांट पिट रही होगी। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या सहाफ़ी, क्या अदलिया, क्या बेंच, क्या बार, रोज़ कोई ना कोई उनसे डांट ही खा रहा होता है, तो आज हम खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं समझती हूँ कि जो हुकूमत है उसको सारा वक्त नाक पे गुस्सा नहीं रखना चाहिए, उनको ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उनको ज़्यादा इंगेज करना चाहिए। तहम्मुल से उनकी बाकी भी तो लोग हैं वो भी आए हैं। मुझे आज बड़े वुज़रा का फ़ोन भी आया है जिन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा एक ओपन फोरम खोला है जिसके ऊपर एक तबादला ख्याल हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है और बातचीत हो सकती है एक नॉन पार्टिजान फोरम के ऊपर जहाँ पे आप इंसानी हकूक़ के बारे में बात करें। अब मुजाहिद साहब ये भी बंद हो जाए तो फिर इस मुल्क में सिर्फ गाली गलोच ही रह जाएगी। तो मैं समझती हूँ कुछ चीज़ों को रहने दें, कोई आज़ादी लोगों के अंदर रहने दें। जो छोटे सूबों से आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, अक़लियतें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, अपनी हकूक़ की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म उनके लिए बच जाए जहाँ पे वो अपनी बात कर सकें। और ये तो नहीं कि यहाँ पे सिर्फ TLP का राज उनको पार्किंग लॉट्स मिल रहे हों और हम जैसे लोग जो अमन की बात करते हैं उनको वीज़े ना मिले। देखिए, इस मुल्क के अंदर अगर हमने अमन के साथ रहना है, तहम्मुल के साथ रहना है, तो कुछ जगह, हम तो थोड़ी सी जगह मांग रहे हैं, और अगर वो भी जगह आप ना दे पाएंगे और लोग अपनी बात ही नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो फिर आप इंतशार की तरफ जाएंगे। ओके, शुक्रिया मुनीर जहांगीर, आपने मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से वजाहत कर दी। लतीफ़ खोसा साहब, आपका भी शुक्रिया कि मैंने कहा ना कि आसमा जहांगीर बड़े काबिल एहतराम खातून हैं, उनके हवाले से जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बड़ा एक ऑनर भी होता है। लोग चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे जजेस हों, और वो ये कह रही हैं ये तो हमेशा ही चीफ जस्टिस कोर्टों के, वो ये कोई नई बात नहीं। खोसा साहब ने भी शिरकत करी, लेकिन मैंने कहा ना कि इस हवाले से अदलिया, और एक और पेंडोरा बॉक्स भी खुला है अदलिया के हवाले से हमारे जस्टिस निसार साहब का, और अब देखिए इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। और ब्रेक से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी, जो मैंने कहा ना कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं, लेकिन एक हंगामा बरपा है, ब्रेकिंग न्यूज़, शहर सुर्खियाँ, चीफ जस्टिस बयान,
ہماری حکومت کہتی ہے کہ جناب ججوں کو ایسی جگہ جانا نہیں چاہیے پولیٹیکل کی، بلکہ ابھی میں احسن بون صاحب سپریم کورٹ بار انسٹیٹیوشن کے صدر، بڑی پاورفل نمائندہ تنظیم ہے اس کے، اور بھاری اکثریت جیتے ہیں۔ اب عجیب بات ہے کہ مجھے بھی بریک سے پہلے میں سردار لطیف کھوسہ صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، بڑے سینئر لائر ہیں، اور جب میں نے ان سے یہ کہا کہ اس کانفرنس کے حوالے سے، تو ان کا کہنا تھا کہ ججوں کو، خاص طور چیف جسٹس کو نہ تو اتنا برہم ہونا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا، بلکہ اس میں احتیاط سے کام لینا چاہیے ایسی تقاریب میں جہاں اور بھی سیاسی گفتگو۔ موہن صاحب، یہ جو ہمارے، میں نے کہا نا، اس لیے نہیں کہ آپ سے کہہ رہا وہ الیکشن ہو گیا، آپ کا مجھے علم ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا ہمارے کلبوں، الیکشن کے بعد جھگڑا وگڑا سب ختم ہو جاتا ہے۔ کھوسہ صاحب نے یہ کہا، اور ایک پرسیپشن بھی یہ ہے کہ ججوں کو کورٹوں میں بولنا چاہیے، نہ کہ تقاریب میں جو شہ سرخی بنے جلسے جلوسوں احتجاج پوزیشن کی طرح۔ موہن صاحب، میں آپ کو عرض کروں بریلوی صاحب، یہ 21ویں صدی ہے اور 2021 ہے، یہ 1947 نہیں ہے جس کی مثال دی جاتی ہے جی وہ انہوں نے کہا گورنمنٹ کے کیسز سے اور گورنمنٹ جو ہے لہذا میں آپ کو تک نہیں جا کے مل سکتا۔ بات یہ ہے کہ اب زمانہ، دور، ٹیکنالوجی، ہیومن رائٹ، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے لا کی، اور لا ایوولوشنری پروسیس ہے، اس میں سمجھتا ہوں، میرا یہ ویو پوائنٹ ہے، آپ نے ساتھ کا ملک ہے ہمارا انڈیا میں رات 11 12 1 بجے تک ججز جو ہیں سپیریئر کورٹس کے اطلاع میں، شادیوں میں، ہر لمحے ان کی گپ شپ ہوتی ہے، لیکن وہ سویرے جا کے فیصلے اپنے ضمیر کے مطابق کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایسا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جس سے اندر کا انسان بھی نہ جاگے اور شکل بھی نہ نظر آئے۔ خدا را اتنی بڑی اعلیٰ کانفرنس، اور میں سمجھتا ہوں کہ آسما جہانگیر کے ویژن کے بالکل عین مطابق، کہ جس میں فریڈم آف ایکسپریشن ہو، ڈائیورسٹی آف ویوز ہو، اور سوسائٹی کو آگے لے جانے کے لیے، وے فارورڈ کے لیے تجاویز دیں کہ کیا کیا باتیں ہوئیں۔ لیکن احسن بھائی، لیکن آپ نے مزید پرووک کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو بھی بلایا، جنہیں ساری زندگی کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے، جو نکالے گئے۔ میں لفظ مفروض استعمال نہیں کرتا، کوئی ٹرمنالوجی کوئی بھی استعمال کرے، وہ لندن تھے، یہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو پرووک کو کرنا بھی تو ہو گیا نا احسن بھائی۔ میں عرض کروں ریلوی صاحب، میاں نواز شریف کو میں نے وزیر اعظم نہیں بنایا تھا، اس ملک کے عوام نے، اور اس ملک کی جو آج اعتراض کرنے والے ہیں وہ سارے اس میں شامل تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی کا رائٹ ٹو اسپیچ جو ہے نا، وہ صرف اس بات پہ نہیں آپ سنیچ کر سکتے کہ وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ دوسرا، جب تک کوئی بندہ بولتا نہیں، گفتگو نہیں کرتا، میں نہیں سمجھتا کہ میاں نواز شریف نے کوئی ایک لفظ بھی ایسا بولا جو ملک کے وقار کے منافی ہو، یا ملک کی پالیٹکس کے منافی ہو، یا خدا نخواستہ ہمارے ملک کی سالمیت۔ میں آخری بندہ ہوں گا جو اپنے ملک کی سالمیت یا اداروں کے خلاف بات سنوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ڈائیورجنٹ ویوز ہیں، ڈائیورس ویوز ہیں، ان کو جب تک آپ برداشت کا مادہ، کلچر آف ٹالرنس نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک آپ ایسی بات نہ کریں کہ آپ ملک کو آگے لے جانا چاہیں گے، ملک کو آگے لے کے جائیے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ روایت رہی ہے یہاں پہ بار ایسوسی ایشن کا تعاون اور دوسرا ہیومن رائٹ کی تنظیمیں، تو ججز اس میں آتے رہے ہیں، ججز اپنی بات کرتے رہے ہیں، ججز سول سوسائٹی اور بار ایسوسی ایشن اور پٹیشنز کو راستہ دکھاتے ہیں کہ آپ جب وہ عدالت میں بھی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا بہت سارے ہمارے جج جو ہیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں جو پارلیمنٹ میں لے جاؤ، وہاں جا کے فیصلے کرو۔ اس لیے یہ بات کرنا کہ جی میاں نواز شریف کیوں آ گیا، بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز چار لوگ جو تھے، حکومت کا تو کوئی نہیں تھا موہن صاحب، حکومت کا کوئی نہیں تھا نا، کوئی مشیر وزیر کہیں سے، آپ بھی اس کو نمائشی طور پہ ہی لے آتے نا۔ جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑی آپ نے بات کی،
حکومت کی طرف سے ولید اقبال جو تھے انہوں نے آ کے پینل کو ہیڈ کیا, وہ انہوں نے اسپیچ کی. اچھا. حکومت کی طرف سے نیب لاز پہ علی ظفر نے آ کے بات کی اور اسپیچ کی, اپنا ویو پوائنٹ حکومت کا دیا. اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں قبلہ ایاز, وہ آئے, وہ اپنا اچھا بون صاحب اس وقت تو حکومت تو فواد چودھری ہے ترجمان, جب وہ نظر آئیں گے تو حکومت ہمیں نظر آتی ہے. فواد چودھری میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور لیڈر بڑے ہیں, ان کا بھی اسی دن جو افغان ایشو پہ پینل تھا, سیشن تھا, اس کے چیف گیسٹ فواد چودھری تھے. اچھا. وہ تشریف نہیں لا سکے. ملیکہ بخاری جو ہے انہوں نے کنفرم کیا تھا ایک سیشن کو پریزائڈ کرنے کے لیے, لیکن ان کی والدہ بیمار تھی, کینسر پیشنٹ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکی. اس لیے یہ تو وہ کیا کہتے ہیں نا, آٹا گندی پنجابی میں ہلتی کے ہوا ہے. یہ بات تو بس آپ بلکہ اپریشیٹ کرو کہ آپ کی سوسائٹی میں ایسی علمی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے نظام کو آگے بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ اپنا گلہ کر کے اپنے آپ کو وینٹ کر رہے ہیں. یہ باتیں آپ بجائے اس کو ملک دشمنی اور ادروائز لینے کے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام اہل اقتدار کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہو رہی ہے. احسان موہن صاحب شکریہ. احسان موہن صاحب سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر یہ کہہ رہے تھے, اور ایک حد تک اتفاق ہے کہ اب آج کے دور میں جو ویڈیو کیا ایسے ایسے سسٹم ہے کہ آپ کوئی بات نہ مخفی رکھ سکتے ہیں نہ خفیہ رکھ سکتے ہیں, اب تو ایسی پھیل جاتی ہے. بہرحال مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی کہ آپ کیمرے کے پیچھے سے خاص طور پر کہ گفتگو کو یہیں اختتام کریں. مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جی ٹی وی سے اجازت لیں. سو ان کے کہنے پر مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.